برگِ خزاں قسط نمبر 2۔ جو نوجوان مریض شدید قسم کے اس حال کا شکار تھا اس کا نام رمو تھا۔ اشرف نے جیسے ہی ڈاکٹر فوزیہ کو مریض کی بگڑتی ہوئی طبیعت کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر فوزیہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر جواد مریض رمو کو مصنوعی تنفس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ رمو کے بوڑھے ماں باپ اور دیگر عزیز دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ رمو بالکل ہاتھ پیر چھوڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ بھی ڈاکٹر جواد کی مدد کو پہنچی۔ اس نے ایک معالج کی حیثیت سے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا رکھا تھا اور متعلقین کو خاموش رہنے کی تلقین کر رہی تھی، مگر وہاں تو جابلہ مریض کے گرد دوسرے لوگوں کو بھی ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ ایسی صورتحال اچھے بڑے ڈاکٹروں کو بھی گھبرا کر رکھ دیتی ہے۔ یہی حال ڈاکٹر فوزیہ اور جواد کا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ مریض چل بسا تو انہیں ایک بار پھر ایک تلخ تجربے سے گزرنا پڑے گا۔ بلکہ ڈاکٹر فوزیہ اب پچھتانے لگی تھی کہ کاش وہ اس مریض کو شہر روانہ کر دیتی۔ اسے ڈاکٹر جواد کی بات رد نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ فوزیہ نے اسے بچانے کی آخری کوشش کے طور پر ہی شہر نہیں روانہ کیا تھا، کیونکہ اس بات کا صاف مطلب موت تھا۔ شہر کا اسپتال یہاں سے میلوں دور تھا۔ بہرطور ان لوگوں نے اپنے تئیں رمو کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ مریض کے دن پورے ہو چکے تھے اور وہ اپنی زندگی کی گھڑیاں گن چکا تھا۔ رمو کی جواں مرگ پر وہاں کوہرام سا مچ گیا۔ ماں اپنا سینہ پیٹتی پیٹتی غش کھا کر گر گئی۔ ڈاکٹر جواد اور ڈاکٹر فوزیہ کے چہروں پر دکھ سے زیادہ پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مریض کے لواحقین نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تم لوگوں نے رمو غریب کو شہر کیوں نہیں بھیجنے کا بندوبست کیا؟ تم لوگ قاتل ہو، مدد کے نام پر امداد کی رقم ہڑپ کرتے ہو۔ غرض ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا تھا۔ پیرامیڈیکل سٹاف سے بھی لوگ الجھ گئے۔ لوگوں نے مشتعل ہو کر کیمپ کے تمبو گرا دیے تھے۔ ڈاکٹر جواد ان سے الجھ گیا تھا، مگر ڈاکٹر فوزیہ سے گھسیٹ کر پرے لے گئی۔ پھر مریضوں ہی میں سے دوسرے ذرا سلجھے ہوئے لوگوں نے مشتعل لوگوں کو سمجھایا بجھایا۔ وہ لوگ خاموش تو ہو گئے، مگر لاش اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کے کفن دفن کا بھی کیمپ والوں کو بندوبست کرنا پڑے گا۔ بھگت لینا تم نے انسانی ہمدردی کا نتیجہ۔ ڈاکٹر جواد نے زچ ہو کر ڈاکٹر فوزیہ سے کہا۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، میں نے تو اسے بچانے کے لیے ایسا کیا تھا محترمہ لئیکا فوزیہ صاحبہ۔ جس کی موت خدا نے لکھ دی ہو، اسے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم بھی نہیں بچا سکتی۔ تم نے بلا وجہ مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی۔ مجھے دور دراز کے دیہاتوں کی سرکاری ڈسپینسریوں کا خاصا تجربہ ہے۔ ان کا کوئی مریض اگر مر جاتا ہے تو لوگ ڈاکٹروں کو دھمکا کر ان سے ایک خطیر رقم کی صورت میں ہرجانہ طلب کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر جواد اپنے دل کے بھولے پھوڑ رہا تھا۔ پھر وہ حتمی لہجے میں بولا، میں میڈیکل کیمپ کو وائنڈ اپ کر دوں گا اور سیکرٹری ہیلتھ کو ایک لیٹر لکھوں گا کہ وہ اگر ہم ان دور دراز علاقوں میں بھیج رہے ہیں تو ہماری سیکورٹی کا بھی بندوبست کریں۔ اس کی بات سن کر فوزیہ چپ رہی۔ پھر خاصی دیر بعد شور شرابہ تھما اور ڈسپینسر اشرف نے آ کر بتایا کہ صورتحال قابو میں ہے، اور باہر دوسرے لوگوں نے متوفی مریض کے لواحقین کو سمجھا بجھا کر لاش انہیں دفنانے کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ اسی اطلاع پر ڈاکٹر جواد احمد اور ڈاکٹر فوزیہ نے بے اختیار گہری اور طمانینت بھری سانس لی۔ پھر خیمے درست کیے گئے۔ جو سامان اور طبی آلات اس طوفان بدتمیزی کا شکار ہو گئے تھے انہیں درست جگہوں پر سیٹ کیا گیا۔ مریض دیکھنے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا، مگر اب ڈاکٹر جواد نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فوزیہ کو بھی ذرا تھکن اتارنے کی غرض سے ریسٹ روم میں ہی اپنے ساتھ بیٹھے رہنے دیا۔ اس تلخ اور ناخوشگوار واقعے نے دونوں کو اعصابی طور پر سخت مزمحل کر دیا تھا۔ باہر کیمپ میں مریض دیکھنے کا فریضہ پیرامیڈیکل سٹاف ہی انجام دے رہا تھا، اور ڈاکٹر جواد کی طرف سے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کوئی بھی سیریس کیس ڈیل کرنے کے بجائے اسے موبائل امدادی ٹیم کی طرف بھیج دیا جائے۔ رفتہ رفتہ مریضوں کا رش کم ہونے لگا۔ صحرا میں شام اترنے لگی۔ حد نگاہ تک ریتلے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ لطیف مزاج کی لڑکی تھی۔ ڈاکٹر جواد کی طرح وہ بیزار سی نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی خوشی کا کوئی لمحہ ضرور نکال لیتی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ کا یہ روز کا معمول تھا۔ صحرا میں شام اترتے ہی وہ دور صحرائی ٹیلوں کے عقب میں سورج کے گولے کو لڑکتا ہوا دیکھنا نہیں بھولتی تھی۔ ریت کے سمندر میں غروب آفتاب کا منظر اس سے بڑا بھاتا تھا، مگر آج کے ناخوشگوار واقعے نے ڈاکٹر جواد کا موڈ بالکل خراب کر دیا تھا۔ اس لیے وہ کیمپ کے عقب میں بنے ریسٹ روم میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا، جبکہ ڈاکٹر فوزیہ حسب معمول کیمپ کے چھپر تلے ریت پہ فولڈنگ چیئر ڈالے بیٹھ گئی۔ دور مغرب میں سورج کا آتشی گولا ریتلی ٹیلوں کے پیچھے دھیرے دھیرے لڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں اب گرمی اور حبس کی شدت بتدریج کم ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ کو تھرک کا یہ ریگستانی علاقہ بہت اپیل کرتا تھا، جو دن بھر باپ کی شفقت کی طرح گرم جوش اور رات میں ماں کی طرح ٹھنڈی آغوش میں بدل جاتا تھا۔ فضا میں باد سموم کی جگہ ہلکی ہلکی فرد بخش ہوا نے لے لی تھی۔ موسی نے کھانا بنا دیا تھا اور اب لیموں کے شربت کے 2 گلاس لیے
ایک ڈاکٹر فوزیہ کو دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر برابر کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ موسی تم یہاں آ کر پریشان تو ہو گئی ہوگی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے لیمو کے شربت کے چند فرحت بخش گھونٹ لے کر اپنی ذاتی ملازمت سے پوچھا تو موسی مہربان لہجے میں بولی، نہیں بیٹی، میں تو یہاں بہت خوش ہوں، مگر موسی تمہیں یہاں اضافی کام جو کرنا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی ثواب کا ہی کام ہے۔ مجھے تو بس تمہارے ممی ڈیڈی کی فکر ستا رہی ہے، وہ ضرور تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ موسی نے کہا، پھر پوچھا، ویسے بیٹی ہمیں اور کتنے روز یہاں مزید رکنا پڑے گا؟ بس ہفتے کا ٹور تھا، 2 دن بعد کیکڑا وین یہ ایمبولینس لے جائے گی ہمیں یہاں سے، ڈاکٹر فوزیہ نے جواب دیا۔ ابھی ڈاکٹر فوزیہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اسے سامنے دور ریت سی اڑتی نظر آئی، پھر ذرا ہی دیر بعد ریت کے بگولوں سے ایک لینڈ کروزر نمودار ہوئی اور کیمپ کے بالکل قریب آ کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ قدرے ٹھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لینڈ کروزر سفید رنگ کی تھی، جس میں سے 4-5 لمبے ترنگے اور گھنی مونچھوں والے اجرک پوش افراد اترے۔ ان میں ایک منینی سی جسامت کا شخص بھی تھا، اس کی رنگیں جھلسی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر فوزیہ کی طرف بڑھا اور بوجھلت بولا، کہ آپ لیڈی ڈاکٹر ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر فوزیہ نے مختصراً کہا۔ تو پھر جلدی چلو، حویلی میں ایک عورت کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، خاک کستری رنگ والے نے بوجھلت کہا۔ ڈاکٹر فوزیہ اس کی بات سن کر چونکی۔ اس نے بغور اس آدمی کا جائزہ لیا۔ اس نے بے داغ کڑکڑاتی سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور پیروں میں اس کے پشاوری چپل تھی۔ ڈاکٹر نے صاحبہ جلدی چلو، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، سوچنے کا وقت نہیں۔ اس منینی سے شخص نے اس بار قدرے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر فوزیہ کو کسی وڈیرے کا منشی محسوس ہوا، تاہم اس نے اس شائستہ لہجے میں کہا، دیکھیے ہمیں کسی کے ساتھ جا کر مریض کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ مریضہ کو ادھر ہی لے آئیں۔ اس کی بات سن کر وہ منشی ٹائپ شخص اس بار قدرے بدلے ہوئے لہجے میں بولا، ڈاکٹر نے صاحبہ ہم قریب کے گوٹ کی حویلی سے آئے ہیں، وڈیرے سنارو خانے میں بھیجا ہے، مریضہ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے ادھر لایا جائے۔ بے شک ایک مریضہ کا معاملہ تھا، مگر ڈاکٹر فوزیہ بہرحال ایک عورت تھی، اس کے ساتھ جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ بھر سوچ کر بولی، اچھا ذرا ٹھہرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قریب پریشان سی کھڑی موسی سے کہا، موسی تم ذرا ڈاکٹر جواد احمد کو بلا لاؤ۔ موسی جی اچھا بی بی کہہ کر کیمپ کے اندر چلی گئی۔ اس اندر جا کر ڈاکٹر جواد کے علاوہ دیگر عملے کو اس بات کی خبر کر دی۔ ڈاکٹر جواد سب سے پہلے وہاں پہنچا، پھر خاکستری صورت والے آدمی کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا معاملہ ہے بھائی؟ ارے بابا معاملہ بڑا نازک ہے، ہمیں وڈیرے سائیں سنورو خان نے بھیجا ہے، ادھر حویلی میں ایک عورت کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ جھٹکے دار لہجے میں بولا، تو اسے ادھر کیوں نہیں لے آئے؟ ارے بابا ادھر کیسے لاتے، وہ تو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی، تم لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی، جلدی چلو ہمارے ساتھ۔ مگر ہمیں تو کہیں جا کر مریض دیکھنے کی اجازت نہیں، وہ بھی ایک لیڈی ڈاکٹر، جواد نے کہا۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا۔ ڈاکٹر فوزی نے اچانک کسی خیال کے تحت جواد سے کہا، بابا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، تم لوگ ڈاکٹر ہو، سرکار نے تمہیں ہماری خدمت کے لیے بھیجا ہے، تم لوگ تنخواہ کس بات کی لے رہے ہو؟ تم لوگوں کو ہر حالت میں چلنا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اس بار اس کا لہجہ دباؤ ڈالنے والا تھا، مگر ڈاکٹر جواد بغیر دباؤ میں آئے بولا، سرکار ہمیں کسی کے گھر جھاڑو دینے نہیں بھیجتی، ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، مریضہ کو ادھر ہی لانا ہوگا۔ ماحول میں یکدم ہی کشیدگی طاری ہو گئی، گرچہ ڈاکٹر فوزیہ کی خواہش تھی کہ اس در سے تڑپتی مریضہ کو تکلیف سے نجات دلا دے، مگر اب وہ بیچ میں بول کر ڈاکٹر جواد کی تنقید کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ رمو نامی مریض والا ناخوشگوار واقعہ بھی تازہ ہی تھا، مگر یہ معاملہ دوسرا تھا۔ بابا یہ تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، ہمارے بڑے سائیں نے ہمیں ہر صورت میں کسی نہ کسی لیڈی ڈاکٹر کو لانے کا حکم دیا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے گوٹ کی کوئی دائی وغیرہ کو دیکھ لیں، سب گوٹ سے جا چکے ہیں۔ اس بار اس شخص کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ڈاکٹر جواد کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا، مگر وہ دریا میں رہ کر مگر مچھوں سے بیر نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سیرابی ایک طرح کا دریا ہے جہاں کینا پرور اونٹوں کی کمی نہیں۔ ذرا بھی خلاف مرضی کی بات ہوئی، یہ لوگ کینا پرور اونٹوں کی طرح چڑھ دوڑتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہ تھا کہ دیداؤ دانستہ اوکھلی میں سر دے دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سوچتے پڑے ہو، پھر آپ ہماری دھرتی پر مہمان ہو، بالکل فکر مت کرو، تم کو عزت اور احترام کے ساتھ دوبارہ ادھر چھوڑا جائے گا۔ اس بار اس منشی قسم کے شخص نے انتہائی خاص خاک سارانہ لہجے میں اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جواد نے اپنے چل میں کچھ سوچ کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے اشرف اور موسی کو میڈیکل بیگ تیار کرنے کو کہا اور ڈاکٹر فوزی نے چند مخصوص دوائیں لی۔ اس کے بعد یہ چاروں لینڈ کروزر میں سوار ہو گئے۔ لینڈ کروزر ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ مائی حنیفہ کی سنسناتی آواز دم بخود فضا میں پٹاخے کی طرح گونجی
اور قافلے کے لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بیچاری اللہ وسائی تو پوری جان سے لرز اٹھی۔ سب کی آسمان تک وہ آنکھیں حواس باختہ اللہ وسائی پر جم کر رہ گئی۔ قریب مردوں کی قطار میں کھڑے سارنگ کے دل پر جیسے گھونسا لگا۔ اللہ وسائی کی تو جان ہی نکل چکی تھی۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دوبھر ہو گیا۔ مائی حنیفہ نے اللہ وسائی کو بازو سے پکڑ کر یوں عورتوں کی قطار سے کھینچا جیسے تالاب سے کسی گندی مچھلی کو نکال رہی ہو۔ وہ اسے میر کارواں سائیں بخش کے پاس لے آئی۔ ایک بار پھر تحقیق کا عمل شروع ہو گیا۔ مردوں کی قطار میں سے ایک پختہ العمر شخص کو باہر لایا گیا۔ یہ جھانی تھا۔ اس کی بیوی کچھ روز پہلے ہی دست الٹیوں کا شکار ہو کر انتقال کر چکی تھی۔ اس وقت اس کا 9-10 سالہ اکلوتا بیٹا فریدو اس کے ساتھ تھا۔ ان دونوں کا میر کارواں سائیں بخش نے خود معائنہ کیا۔ سائیں بخش ایک تجربہ کار انسان تھا۔ تھر کے نامی گرامی اس سالارہ کاروانوں میں سے اس کا نام شامل تھا۔ اس نے اللہ وسائی اور جھانی کے سر کے بالوں کو اچھی طرح سے معائنہ کیا اور اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ دونوں پین بلا نامی بلا کا شکار ہیں۔ پھر بس کیا تھا، ان دونوں کو قافلے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ جھانی تو بیچارہ خاموشی سے ہٹ گیا، مگر اللہ وسائی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس بیچاری پر مزید ستم یہ ہوا کہ اس کے شوہر خالقو نے اس سے بچہ چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا اور صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بیمار بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مگر میر کارواں اتنا بے رحم نہ تھا۔ اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ ان دونوں بد نصیبوں کی داد رسی کے لیے کچھ کرے، لیکن وہ صرف اس حد تک کی ذمہ داری نبھا سکتا تھا کہ جھانی کے 9 سالہ بیٹے فریدو اور بے سہارا اللہ وسائی کا تحفظ کرتا۔ لہٰذا جھانی سے اس کی کسی عزیز رشتہ دار کے بارے میں پوچھا گیا تاکہ اس کے بیٹے فریدو کو حوالے کیا جائے، جبکہ اللہ وسائی کے تحفظ کے لیے اس کے شوہر خالقو بھی قافلے سے علیحدہ ہو جائے۔ مگر خالقو اڑ گیا۔ اس نے میر کارواں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب اپنی بیمار بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ اسی وقت اسے طلاق دے رہا ہے۔ اس نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ بیچاری اللہ وسائی ایک دم چیخ اٹھی اور اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی۔ سائیں تیرے کو اللہ کا واسطہ، بھلے میرے ساتھ نہ رہنے پر طلاق کا داغ تو میری پیشانی پر نہ لگا۔ وہ زار زار روتے بولی، مگر خالقو پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ میر کارواں خاموش تھا۔ سارنگ سخت تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ میں تیرے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو کیا چاہتی کہ میں اور منٹھار بھی پین بلا کا شکار ہو جائیں؟ بس میں نے فیصلہ کر لی کہ میں تجھے ٹھہرو خالق داد۔ اچانک سارنگ مردوں کی قطار سے نکل کر سامنے آیا۔ اس بیچاری کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہا ہے ادا؟ اسے طلاق نہ دے، اس کے ساتھ رہ بھی نہیں۔ میں بھابھی اللہ وسائی کے ساتھ ہوں، میں اس کا علاج کرواؤں گا، سارنگ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ پھر بڑی محبت اور احترام کے ساتھ اللہ وسائی کو بے حس خالقو کے قدم سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ پورے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اللہ وسائی اپنا رونا دھونا بھلا کر ایک ٹک اپنے دیور کو دیکھنے لگی۔ اس کی نمنام آنکھوں میں اب حیرت امڈ آئی تھی۔ البتہ عورتوں کی قطار میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑی میرا بے چین سے نظر آنے لگی۔ سارنگ قافلے سے الگ ہو جانے والے فیصلے نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا، مگر وہ چپ رہنے پر مجبور تھی۔ اگر وہ اپنے دل کی بے چینی ظاہر کر دیتی تو بھرے مجمع میں اس کا حال دل آشکار ہو جاتا۔ سارنگ نے بڑے ملتجانہ انداز میں اپنے بڑے بھائی خالقو سے کہا، اس کا بچہ اس کو دے دو، یہ مر جائے گی اس کے بنا۔ اس کی بات پر خالقو نے برا سا منہ بنا کر ننھے منٹھار کو اللہ وسائی کے حوالے کر دیا۔ سارنگ کے ماں باپ روتے رہے، لیکن سارنگ انہیں تسلی دے کر روانہ کر دیا۔ قافلہ 3 افراد کو تھر کے تپتے سلگتے ویرانے میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ البتہ ایک خیمہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا اور تھوڑا بہت زاد راہ بھی۔ اللہ وسائی ننھے منٹھار کو گود میں لیے کھڑی سک رہی تھی۔ پختہ العمر شخص جھانی خاصا بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا 9 سالہ معصوم بیٹا فریدو باپ کے ساتھ کھڑا سارنگ کی طرف تکے جا رہا تھا۔ اس کے پیروں میں جوتی نہیں تھی۔ اس سے پہلے اپنے بیمار باپ کے کندھے پر سوار تھا۔ ان لوگوں کی بے بسی دیکھ کر سارنگ کا جی کڑنے لگا۔ سارنگ فطرتاً نرم خو تھا۔ ارے چھوکرا، تو نے کیوں ہماری خاطر خود کو مشکل میں ڈال لیا؟ تو بھلا چنگا تھا، جھانی نے سارنگ سے کہا۔ پھر وہ اللہ وسائی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے بولا، یہ میری دھیوں جیسی ہے، پر یہ بڑا جرم ہے۔ یہ بیماری پین بلا پھیلنے والی تھوڑی ہی ہے، یہ تو حکیم نے بھی بتایا تھا۔ ہاں چاچا، پر سائیں بخش بھی تو مجبور تھا۔ میرا خیال اس نے میر کارواں ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ یہ بات تو پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اگر اس کے خاندان میں بھی کسی کو خطرناک بیماری ہوئی تو قافلے کے دوسرے لوگوں کے مفاد اور بہتری کی خاطر اسے بھی نکال باہر کرتا۔ سارنگ نے کہا، اچھا چلو اندر آ جاؤ۔ جھانی نے اپنے بیٹے فریدو کا ہاتھ پکڑا اور سارنگ اپنے بھابھی کو اکلوتے خیمے کی طرف لے کر بڑھا۔ یہ سب لوگ اندر آ کر بیٹھ گئے۔ سارنگ جھانی اور جھانی سارنگ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ دونوں ایک ہی گوٹ کے تھے۔
اور ان میں قریبی تعلقات تھے۔ سارنگ نے ذرا دیر بعد جھانی سے کہا، چاچا تم ادھر ٹھہرو، میں آس پاس دیکھتا ہوں، مجھے امید ہے کوئی امدادی ٹیم نظر آ ہی جائے گی۔ ارے نہ چھوڑا، یہ ریت کا سمندر بڑا بے رحم ہوتا ہے، کہیں بھٹک گیا تو یہ سسی کی طرح تیرے کو نگل لے گا، جھانی نے کہا۔ سارنگ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چاچا پھر یہاں رہ کر کون سا ہم زندہ بچیں گے؟ پیاس کے ویسے ہی مارے ہوئے ہم، کھانے کے لیے ایک لقمہ تک ہمارے پاس نہیں۔ ایک معصوم ماں کے سوکھے سینے سے چمٹا بلک رہا ہے، ہم سے جان لیوا قحط برداشت نہیں ہو رہا، یہ تو پھر معصوم ننھی سی جان ہے۔ سارنگ کا اشارہ سمیت اس نے کہا، اچھا بابا جیسی تیری مرضی، کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ ادھر اللہ وسائی سے چمٹا ننھا مٹھار آخر کب تک بہلتا، اس نے رونا شروع کر دیا، بلکہ اب تو اس بیچارے میں رونے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ اللہ وسائی کو اپنے بچے کی طرف سے تشویش ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ سمیٹا اور اپنے لخت جگر کے آب ترسا لبوں کو بھگونے لگی۔ یہ جگر خراش منظر سارنگ سے نہیں دیکھا گیا۔ وہ باہر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا اللہ وسائی کے دل میں کیا کیا قیامتیں ٹوٹ رہی ہوں گی، مگر نوکے زبان پر اپنی کسی تکلیف کا اظہار تک نہ لائی۔ وہ بہت ہی چپ چاپ اور انتہائی سادہ لو تھی۔ سارنگ اپنی بھابھی اللہ وسائی کے بارے میں سوچتا وہ اندازے سے گرم ریت پر چلنے لگا۔ اگرچہ اس کی اپنی حالت بھوک کے باعث غیر ہو رہی تھی، لیکن اس کے اندر عزم کی طاقت تابندہ تھی۔ وہ تپتی سلگتی دھوپ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں میرا کی محبت اور دماغ میں اس کے پیکر جمال کا تصور روشن تھا۔ اس سے یوں جدا ہونے کا اسے بہت غم تھا اور وہ خوب جانتا تھا میرا بھی بے چین ہوگی، پریشان ہوگی اس کے لیے، لیکن سارنگ نے قافلے سے جدا ہوتے ہوئے میرا کو تسلی دینے کی غرض سے اپنے ماں باپ مٹھل اور عجیبہ سے کہا تھا اس کی فکر نہ کرے، وہ بہت جلد ان سے دوبارہ ملے گا۔ میرپور یہاں سے دور تو نہیں تھا، کیونکہ میرا کے ماں باپ اور سارنگ کے ماں باپ کی منزل میرپور ہی کا ایک گاؤں تھا جو کوٹ میرو کے نام سے موسوم تھا۔ وہ ان کے دور کے عزیز رشتہ دار رہتے تھے اور وہیں کھیت مزدوری کرتے تھے۔ بہرطور سارنگ انہی خیالوں میں چلتا جا رہا تھا۔ اسے فضا میں ایک امدادی ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اسے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر امدادی ہیلی کاپٹر بے رحم گڑگڑاہٹ کے ساتھ ان کے اوپر سے گزر گیا۔ ان کی شاید اس پر نظر نہیں پڑی تھی، یا پھر انہوں نے ایک اکیلے انسان کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر اب صحرائی وسعتوں میں غائب ہو چکا تھا۔ سارنگ نڈھال سے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ دور دور تک بے رحم تپتے صحرا کے سوا کچھ نہ تھا۔ جانوروں کے ڈھانچوں پر اب صحرائی گدوں نے منڈلانا چھوڑ دیا تھا۔ دفتن سارنگ کی نظریں ایک ریتیلے ٹیلے پر پڑی۔ وہ بری طرح ٹھٹکا۔ وہاں اسے دو گدھ آپس میں لڑتے دکھائی دیے۔ سارنگ اس سمت کو دوڑا۔ اس کے چونکنے کی وجہ سورج کی روشنی میں منعکس ہوتی وہ شعاعیں تھیں جو کسی دھاتی شے سے آ رہی تھی۔ ریت پر پاؤں دھنسنے کی وجہ سے اسے دوڑا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر اس ذاتی شے سے روشنی کی انعکاس نے جیسے اس کے اندر نخل امید کا چراغ جلا دیا تھا، جس نے اس کی منتشر طاقت کو مجتمع کر کے آگے بڑھنے پر مہمیز کیا تھا۔ بالآخر وہ گرتا پڑتا ٹیلے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں گدھ اتنے ہٹیلے تھے کہ ایک انسان کی موجودگی کے باوجود لڑنے میں مصروف تھے۔ ان کی لمبی لمبی پتلی گردنیں بالوں سے آ رہی تھیں اور سر بھی گنجے تھے۔ اچانک سارنگ نے ایک دل خراش منظر دیکھا تو اسے چکر سا آ گیا۔ دونوں گدھ ایک انسانی ہاتھ کو کھانے میں مصروف تھے۔ ہاتھ کے ریشے علیحدہ ہو چکے تھے، ہڈیاں تک نظر آ رہی تھی۔ سارنگ کا جی متلانے لگا۔ تیز دھوپ اور گرمی کی وجہ سے بڑی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ سارنگ نے بمشکل اپنے جی پر قابو پاتے ہوئے اس کراہت آمیز منظر سے توجہ ہٹائی اور اس دھاتی شے کی طرف مڑی۔ وہ ایک پانی کی صفری بوتل تھی۔ سارنگ کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ بوتل کی طرف لپکا۔ یہ مشکیزہ نما بوتل تھی، پلاسٹک کی۔ اس کا فولادی سٹرپ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ سارنگ نے بوتل اٹھائی، اسے جنونی طرح ہلا کر دیکھا۔ اندر پانی کی چھلکاہٹ ابھری۔ سارنگ نے آس پاس کا یوں ہی جائزہ لیا۔ ذرا فاصلے پر ایک بیل کا ڈھانچہ تھا اور دیگر ڈھانچے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ سارنگ نے اندازہ لگایا کہ یہ مشکیزہ نما بڑی سی بوتل شاید فضا میں پرواز کرتے ہوئے امدادی ہیلی کاپٹر نے پھینکی تھی۔ سارنگ بوتل مضبوطی سے تھامے واپس دوڑا۔ پانی کی بوتل پا کر اس کے خشک پپیا جمے ہونٹ پر تراوٹ سی ابھری اور اس کی گویا ازلی پیاس چمکی۔ اس نے ذرا رک کر بوتل کا ڈھکن کھولا اور ابھی بوتل کو منہ لگانا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی بھابھی اللہ وسائی اور بچے کا معصوم چہرہ ابھرا۔ پھر جانی کے بیٹے فریدو کا چہرہ نظر آیا۔ تب سارنگ نے پانی پیے بغیر بوتل کا ڈھکن دوبارہ بند کر دیا۔ وہ لبے ترسا کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ خیمے کے اندر داخل ہوا۔ سب سارنگ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے، جیسے سارنگ کے ہاتھ میں پانی نہیں آب حیات کی بوتل ہو۔ سارنگ نے سب سے پہلے بوتل کا ڈھکنا کھول کر اپنی بھابھی اللہ وسائی کے خشک لبوں سے لگایا، مگر اللہ وسائی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اپنا منہ دوسری سے پھیر لیا
اور جلدی سے سارنگ کے ہاتھ سے بوتل چھین کر اس کے چھوٹے سے ڈھکن میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور اپنے ننھے بچے منٹھار کے خشک لبوں سے لگا دیا۔ بچے کا سوکھا حلق پانی سے تر ہوا اور جلد ہی ڈھکن خالی ہو گیا۔ اللہ وسیع نے دوبارہ ڈھکن کو پانی سے لبریز کیا اور پھر اس کے لبوں سے لگا دیا۔ پانی کی ٹھنڈک ننھے لبوں سے ہوتی جب معدے میں منتقل ہوئی تو نڈھال سی ننھی جان میں تحریک پیدا ہوئی اور اس نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آوازیں اللہ وسیع کے تن مردہ میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ بھابھی تم بھی پیو نا، سارنگ نے زخمی لہجے میں بھابھی سے کہا تو اللہ وسیع نے انکار میں سر ہلا دیا اور اپنے سامنے جھانی کے ساتھ بیٹھے 9 سالہ بیٹے فریدو کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا، جو بیچارہ اپنی معصوم اور پیاسی نظروں سے پانی کی بوتل کو تکے جا رہا تھا۔ اشارہ پانے کی دیر تھی کہ لپک کر آگے بڑھا۔ اللہ وسیع اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی، جسے جھپٹنے کے انداز میں پکڑ کر فریدو نے اپنے پیاسے ہونٹوں سے لگا لی اور غٹاغٹ پینے لگا۔ ارے چھوکرا، کیا سارا ختم کر دے گا؟ پانی بس کر اب۔ اس کے بعد میں بیٹے فریدو کو بھوکا تو فریدو نے بوتل منہ سے ہٹا دی، جسے سارنگ نے لے کر اپنی بھابھی کو تھما دی۔ لو بھابھی، اب تھوڑا سا تم بھی پی لو، سارنگ نے کہا۔ تو بھی تو پی لے، پتہ نہیں تو کب سے پیاسا ہے۔ اللہ وسیع نے چور نگاہوں سے سارنگ کی طرف دیکھا۔ سارنگ نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، بھابھی میں تو پانی پی چکا ہوں، میں نے راستے میں تھوڑا سا پانی پی لیا تھا۔ تو جھوٹ بولتا ہے، نہیں تو کھا میری قسم۔ اللہ وسیع نے شک بھری نظروں سے اپنے دیور کی طرف دیکھ کر کہا۔ سارنگ تڑپ کر بولا، بھابھی پی لے پہلے، پھر میں بھی پی لوں گا، دیکھ ضد مت کر، ہم نے آگے بھی نکلنا ہے۔ یہ شاباش، چند گھوٹ بھر لے، یہ کہہ کر سارنگ نے بوتل زبردستی اس کے خشک لبوں سے لگا دی۔ چند گھوٹ بھرنے کے بعد اللہ وسیع نے نہ چاہتے ہوئے اپنا منہ پرے کر لیا۔ سارنگ بوتل سنبھالے نڈھال بیٹے جھانی کے پاس آئے۔ لے چاچا، تو بھی چند گھوٹ پی لے، سارنگ نے اس سے کہا۔ جھانی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے نہیب سی آواز میں کہا، ارے نہیں یار، مجھے رہنے دے، تو پی لے، میری خیر ہے۔ نہیں چاچا، تو پی لے تو پھر آگے نکلے، یہاں ہم کب تک پڑے رہیں گے؟ سارنگ نے رسان سے کہا۔ چل یار، پہلے تو گھونٹ بھر، پھر میں پیوں گا، شاباش، جھانی نے کہا تو ناچار سارنگ نے چند گھونٹ پانی بھر کر اپنا تھور زدہ حلق تر کیا اور بوتل جھانی کی طرف بڑھا دی۔ جھانی نے بھی چند گھونٹ بھر کر بوتل واپس سارنگ کی طرف بڑھا دی۔ اس کے 9 سالہ بیٹے فریدو نے معصومانہ للچائی نظروں سے پانی کی بوتل کو دیکھ کر بواس سے کہا، بابا میں اور پانی پیوں گا۔ ارے بس کر، سارا تو ہی پی جائے گا، چپ ہو جا۔ باپ کی جھڑکی پر فریدو نے چپ ساتھ دی۔ اب کیا ارادے ہیں یارا، نکلیں آگے؟ جھانی نے سارنگ کو دیکھ کر کمزور سے لہجے میں پوچھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس میں آگے بڑھنے کی سکت بالکل دم توڑنے لگی ہو۔ چاچا آگے تو بڑھنا ہی پڑے گا، ورنہ اس جہنم زار میں تو ہم ختم ہو جائیں گے، سارنگ نے کسی قدر تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یارا پھر ایسا کر، تم لوگ آگے چلے جاؤ، پر میرا ایک کام کر دے یارا، میرے لختے جے کے فریدو کو میرپور اس کی ماسی رحمتہ تک پہنچا دینا، تیرا مجھ پر اور اس معصوم پر بڑا احسان ہوگا۔ جھانی نے محجور سے لہجے میں اپنے بچے فریدو کی طرف دیکھ کر کہا۔ سارنگ اس کے غمزدہ لہجے پر کٹ کر رہ گیا۔ اپنی رقت پر قابو پاتے اس سے بولا، نہیں چاچا، تو بھی ہمارے ساتھ چلے گا، فریدو کی تو ذرا پرواہ نہ کر، میں اسے اس کی ماسی رحمتہ تک پہنچا کر ہی رہوں گا۔ ارے یارا ضد مت کر، پین بلانے مجھے کھانا شروع کر دیا ہے، میرے سر کا ناسور میرے بھیجے میں اترنے لگا ہے، میں اب نہیں بچوں گا، تو خام خواہ اپنا پانی مجھ پر ضائع کیا۔ سارنگ اس کے لہجے کی یاسیت اور بے چارگی پر سرتپا کانپ اٹھا اور بے اختیار اس کے شانے پر رکھتے لرزیدہ لہجے میں بولا، چاچا یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، چل اٹھ، شہر میں تیرا علاج کراؤں گا، اب بھابھی تیرے کو شہر کے بڑے ہسپتال میں داخل۔ ارے یارا رہنے دے مجھے، جھانی سارنگ کی بات کاٹ کر اپنے مخصوص لہجے میں بولا، تو کیوں اپنا وقت کھوٹا کر رہا ہے، میں چلنے کے قابل بھی نہیں ہوں، اب میرا سر بھی چکرانے لگا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا ہے، اللہ وسیع کو بھی پین بلانے نہیں پکڑا، اسے تو شہر لے جا، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، میں تو گزرنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر جھانی اپنی آنکھیں موند لی، اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ خیمے کے اندر اللہ وسیع کی غمزدہ سکی ابھری اور 9 سالہ فریدو اپنے باپ کو دیکھ کر رونے لگا۔ لگ بھگ نصف گھنٹے کے بعد لینڈ کروزر ایک نیم اجاڑ سی آبادی میں داخل ہوئی۔ اطراف کا منظر بڑا ہی لرزہ خیز تھا، جھونپڑیاں ویران تھی، ان میں گاری مٹی کی دیواروں والے شکستہ و بوسیدہ گھر بھی تھے، یہاں جا بجا ریتلی زمین پر مویشیوں کے پنجر بکھرے ہوئے تھے، کچھ لوگ بے حال سے باقی تھے، ریت پر اینٹے ہوئے انسان بھی پڑے موت کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ ایک جانب ایک مختصر سا کنبہ چھوٹے سے معصوم بچے کی لاش اٹھائے ماتم کر رہا تھا، ایک مضطرب الحال عورت سینہ کو بھی کر رہی تھی۔ ایسے ہی ماتم کرتے 2-3 اور کنبے بھی ڈاکٹر فوزیہ کی نگاہ عبرت کا سما ہوئے تو وہ اندر بیٹھے بے اختیار چلا اٹھی، روکو،
रोको गाड़ी, पहले इन लोगों को हमारे कैंप तक पहुंचा दो। इसके यूं अचानक चीखने चिल्लाने पर अगली नशिस्तों पर बैठे बंदूक बरदार अफराद के चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट बिखर गई। डॉक्टर जवाद को फौजिया की सरकत पर जहनी कोफ्त होने लगी। ऐसे में ड्राइविंग के बराबर वाली सीट पर विराजमान इस मुंशी टाइप शख्स ने बेरहमाना अंदाज में अपने गर्दन मोड़े बगैर फौजे से कहा, डॉक्टरनी साहिबा, ये हालत सिर्फ इस कोर्ट की नहीं बल्कि पूरे थर पार कर की हो रही है। आप किस किस को अपने कैंप में पहुंचाएंगी? फौजिया, प्लीज़ फॉर गॉड सेक चुप रहो। इस बार इसके साथ बैठे डॉक्टर जवाद ने डॉक्टर फौजिया को टोका तो नाचार फौजी दिल में सोच कर चुप हो रही। ताहम अब इसने शीशे से पार जिगर खराश मंजर से निगाहें हटा ली। जरा ही देर बाद लैंड क्रूजर एक झटके से रुक गई। ये लोग नीचे उतरे। सामने खासे वसी रकबे पर एक पुरानी सी नीम पुख्ता हवेली थी जो एक मुनहदिम चार दीवारी के अहाते के अंदर वाक़ थी। अहाते का देव हैकल चौबी गेट देखकर लगता था जैसे इसे अरसा दराज से बंद करने की ज़रूरत ही महसूस की गई। वो रेतली ज़मीन में धंसा हुआ था। ये लोग आगे पीछे चलते इस शिकस्ता चार दीवारी के अंदर दाखिल हुए। हवेली का दरवाज़ा बंद था और कोई नज़र नहीं आ रहा था। करीब ही एक छप्परनुमा औताक का दरवाज़ा भी खुला नजर आया। मुंशी ने रुककर अपने साथियों से कहा, अरे बाबा, तुम इन लोगों को इधर औताक में बिठाओ और इनके चाय पानी का बंदोबस्त करो। मैं डॉक्टरनी साहिबा को अंदर लेकर जाता हूँ। ये कहकर फिर डॉक्टर फौजिया से मुखातिब हुआ, आओ डॉक्टरनी साहिबा, आपका मरीज़ अंदर है। डॉक्टर फौजिया तजब्जुब का शिकार हो गई और डॉक्टर जवाद की तरफ उलझी हुई नज़र से देखने लगी। ऐसे में डॉक्टर जवाद ने कहा, डॉक्टर फौजिया अंदर अकेली नहीं जाएगी, मैं और अमले के लोग भी अंदर जाएंगे। इसकी बात सुनकर मुंशी ने खश्मगी नज़रों से डॉक्टर जवाद को देखकर कहा, अरे बाबा, अंदर जनानी को बच्चा होने वाला है तो मर्दों का क्या काम, बस ये औरत साथ अंदर जा सकती है। इसे डॉक्टर फौजिया के साथ मेडिकल बैग थामे खड़ी मूसी की तरफ इशारा किया। पर बात गलत है। डॉक्टर फौजिया ने भी तन्हा इसके हमरा जाने पर एतराज़ करते हुए कहा, हमारा ताल्लुक डॉक्टरी जैसे मोअज़्ज़ज़ पेशे से है। रही बात एक औरत को देखने की, तो जाहिर है अलग कमरे में मैं इसको मुआयना करूँगी। लोग सिर्फ मददगार की हैसियत से कमरे से बाहर मौजूद रहेंगे कि अंदर इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ एक ही कमरा होगा। डॉक्टर फौजिया के चुपते हुए लहजे पर मुंशी जरा जिसबिस हुआ। चंद लम्हे की खामोशी के बाद बोला, अच्छा ठीक है, आ जाओ सब लोग। डॉक्टर जवाद फौजिया के साथ चल रहा था और फौजिया के अक़ब में अशरफ और मौसी थे। बाकी बंदूक बरदार भी पीछे चले आ रहे थे। सबसे आगे मुंशी था। डॉक्टर फौजिया ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, जाने क्यों एक अनजाने अंदेशे तले इसका दिल ज़ोर से धड़का। वो खौफज़दा सी लग रही थी, मगर अब वो लोग इनके साथ यहाँ तक आ चुके थे और यहाँ से वापस लौटने के इनके पास कोई जवाब न बचा था। अंदर एक ऊंची छत वाले बड़े कमरे में इन्हें बिठा दिया गया। डॉक्टर फौजिया अंदर कमरे में कदम रखते ही किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनने की कोशिश की थी, मगर इसके तवक्को के बरखिलाफ इसके कानों में ऐसी कोई आवाज़ न पड़ी। इसके दिल में फिर खटका हुआ, आप लोग इधर बैठो, मरीज़ा साथ वाले कमरे में है, इधर और भी औरतें मौजूद हैं। मुंशी ने डॉक्टर जवाद से कहा। फिर डॉक्टर फौजिया से मुखातिब हुआ, आप आइए डॉक्टरनी साहिबा। डॉक्टर फौजिया एक बार फिर तजब्जुब का शिकार हो गई। ताहम वो मौसी को अपने साथ लेकर मुंशी के साथ चल दी। वो इनको सीलन ज़दा से ग़ुलाम गर्दिशों और रादानों से घुमाता हुआ एक निस्बतन छोटे कमरे में ले आया। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर फौजिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसे सामने मुसहरी पर एक नहायत खूबसूरत और अल्लड़ सी दोशीज़ा पाँव लटकाए नजर आई। वो बड़े ज़र्क बर्क लिबास में थी, मगर इस वक्त के चेहरे पर बड़े कर्ब के तासुरात नुमायाँ थे। डॉक्टर फौजिया को कहीं से भी बीमार दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक फौजिया की निगाह अपने दाएं जानी पड़ी और बुरी तरह ठटकी। एक मुनक्कश पायों वाली बान की बड़ी सी कुर्सी पर एक जवान शख्स बैठा था। इसके तेवर देखकर ही डॉक्टर फौजिया को अंदाज़ा हो गया था कि कोई बिगड़ा हुआ अय्याश वडेरा ज़्यादा है। वो खासे डेल डोल का मालिक था और उम्र 30-35 के करीब रही होगी। इसने सफ़ेद बर्राक शलवार कमीज़ पर अजरक को करीने से लपेट रखा था, जिसके चौड़े शानों तक आई हुई थी। वो बड़े शाहाना अंदाज के साथ टांग पर टांग चढ़ाए सिगरेट पी रहा था। इसके सामने तपाई पर सिगरेट का पैकेट और लाइटर के अलावा मिनरल वाटर की बोतलें और शराब का आधा पैक भरा रखा था। बड़ी घूरती हुई नज़रों से डॉक्टर फौजिया को देखे जा रहा था। डॉक्टर फौजिया की हालत दिगरगू होने लगी। इसे ये सारा माहौल तशवीशनाक हद तक खतरनाक महसूस हो रहा था। वो जैसे एकदम ट्रांस में आ गई और अपनी जगह चंद साने के लिए दम बखुद खड़ी रह गई थी। कहानियाँ भी जारी है, देखते रहिए उर्दू दास्तान।